مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370. امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں ایک نیا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الصلح، صلح کی کتاب. باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس، اور پہلا باب باندھا ہے ان امور میں جو لوگوں کے مابین صلح کرانے اور بہتری لانے کے حوالے سے متعلقہ ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم. عام لوگ جو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو زیادہ تر باتیں اچھی نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ، ہاں جو ایک دوسرے کو صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے. او معروف، یا ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. ان کے علاوہ جو آپس میں بیٹھ کر لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، بے مقصد باتیں کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تنابیں ملاتے ہیں، تو ان میں خیر نہیں. ہر بات لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مامور فرشتے، وہ ہماری ہر اچھائی اور برائی کو لکھتے چلے آ رہے ہیں. تو پھر بے دریغ زبان نہ چلائیں اور بلا وجہ بے مقصد باتوں سے اپنے دفتر عمل کو نہ بھریں. وخروج الامام الی المواضع لیصلح بین الناس باصحابہ. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصلاح بین الناس کے بارے میں جو امور ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اس باب میں، اور اس باب میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے وقت کے امام کو چاہیے کہ جس جگہ پر جھگڑا پیدا ہوا ہے اس موقع کو جا کر خود دیکھے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جائے اور جھگڑے کی جگہ تک پہنچے تاکہ وہ حقائق اپنی آنکھ سے دیکھ کر عدل اور انصاف کے فیصلے تک پہنچ سکے. اس باب کو قائم کر کے امام بخاری علیہ رحمہ نے سب سے پہلی جو حدیث ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اناسا من بنی عمر بن عوف کان بینہم شیء. قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہوا. فخرج الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ یصلح بینہم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے پاس خود چلے گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کروائیں. فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. ولم یأتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ سے ابھی واپس نہ آئے.
فأذن بلال بالصلاۃ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی، ولم یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی تشریف نہیں لائے۔ فجاء الی ابی بکر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فقالا، کہنے لگے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبس وقد حضرت الصلاۃ فہل لک ان تؤم الناس، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصروف ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے امام بن کر؟ فقال نعم ان شئت، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے پر آمادہ ہو تو میں تمہاری امامت کروانے کو تیار ہوں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ فاقام الصلاۃ فتقدم ابو بکر، اقامت کہی گئی نماز کے لیے، حضرت بلال نے کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو گئے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، ادھر نماز کھڑی ہو گئی، شروع ہو گئی، تلاوت ہونے لگی، لوگ قیام میں کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہہ لی گئی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور صفوں میں چلتے چلتے، صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے تشریف لائے، حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیح حتی اکثروا، تو لوگ تالیاں بجانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، یہاں تک کہ یہ آوازیں زیادہ ہو گئیں، یعنی جو پیچھے کھڑے لوگ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وَكَانَ ابو بکر لا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع فرماتے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ دائیں بائیں ارد گرد حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے، نماز میں اس طرح محو ہو جاتے کہ وہ ادھر ادھر توجہ نہ پھیرتے تھے۔ فالتفت، لیکن جب تالیوں کی سیٹیوں کی آواز زیادہ ہوئی تو انہوں نے توجہ کی اور پیچھے دیکھا، فَإِذًا هُوَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاءَهُ، جب دیکھا تو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَن يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھاتے رہو، گویا کہ آپ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز ہو رہی ہے ہونے دو، مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کھڑا ہے، مقتدیوں کی صف میں نبیوں کا امام کھڑا ہے، اور نبیوں کا امام صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق تو امامت کروا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی کہ جس کی امامت کو امام الانبیاء قبول فرمائیں اور حکم دیں۔ یہ بخاری کا لفظ صفحہ نمبر 370 کہ ابو بکر صدیق تو نماز پڑھا، اپنی جگہ پہ رہ، میرے مصلی پہ تو کھڑا رہ، نماز جاری رکھ، اور میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے آج نماز پڑھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ابو بکر صدیق کی امامت پر راضی ہے۔ فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا کہ میرے نبی نے مجھے اپنے مصلی پہ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور میری امامت میں نماز پڑھنے پر آمادہ ہیں، اور مجھے
اپنا امام رکھنے پر وہ راضی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اپنی جگہ پہ رہے نہیں. ثم رجع القہقرہ وراءہ، پھر الٹے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق پچھلی صف میں آ گئے. حتی داخل فی الصف، یہاں تک کہ وہ پیچھے صف میں داخل ہو گئے. فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اب یہ اندازہ کریں کہ نماز یہ پوری کائنات میں کیسی منفرد نماز ہے کہ جس کو شروع ابو بکر صدیق نے کیا ہے اور مکمل رسول پاک نے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نیت کرو ہم نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں. امام بدل گیا ہے، پہلے امتی تھا، اب نبی امامت کروا رہا ہے، تو امام بدل گیا ہے، مقام بدل گیا ہے، لہٰذا یوں کرو کہ نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں. بلکہ نہیں، ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھائی، جتنی صدیق اکبر نے پڑھائی وہ بھی قبول رہی، اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سب لوگوں کی نماز کامل ہوئی، ناقص کسی کی نہیں ہوئی، ٹوٹی کسی کی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مکمل کر کے ابو بکر صدیق کے امامت میں کھڑے ہونا پسند فرما کے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد امامت کا جو سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے وہی ہے جو میری موجودگی میں میرے مصلی امامت پر کھڑا ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں. امامت پر ابو بکر صدیق ہوں، رسول پاک کو کوئی اعتراض نہیں، تو بعد میں 14 صدیاں بعد آنے والے لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ اور اگر وہ آج اعتراض کریں بھی، زمانہ بیت چکا، وہ مقامات حاصل کر چکے، تمہاری آج کی انگلیاں ان کا کیا نقصان کر سکتی ہیں؟ تمہارا انگلی اٹھانا تمہیں تو نقصان دے گا، انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تلک امۃ قد خلت، وہ امت کے وہ افراد تھے جو گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہیں اجر ملے گا جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور تمہیں حساب دینا پڑے گا جو تم کرتوت کر رہے ہو. تمہاری انگلیاں اٹھانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فلما فارغا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال یا ایھا الناس اذا نابکم شیء فی صلاتکم اخذتم بالتصفیح انما التصفیح للنساء. اے لوگو، جب نماز میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تم تالیاں بجاتے ہو. یہ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے. من نابہ شیء فی صلاتہ، جس کی نماز میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، فلیقل سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ تالیاں نہ بجائے بلکہ سبحان اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، امام کو توجہ دلانے کے لیے کہ تم بھول گئے ہو، تشہد چھوڑ رہے ہو، یا سجدہ چھوڑ رہے ہو، یا کوئی غلطی کر رہے ہو، تو امام کو توجہ دلانے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہہ لو، لیکن تالیاں نہ بجاؤ. جو غلط تھا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی. لیکن دیکھیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے پچھلی صف سے اگلی صف میں، پھر اس سے اگلی صف میں، پھر اس سے اگلی صف میں، پھر اس سے اگلی صف میں، حتیٰ کہ پہلی صف تک آ گئے. تو جب بندہ صف کے درمیان سے گزرتا ہے، جن دو آدمیوں کے درمیان سے گزرے گا ان کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ رخ رہے گا، ان کی نماز میں حرکت نہیں آئے گی، ضرور آئے گی. لیکن یہ حرکت اگر عام بندہ کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اتنی حرکت رسول اللہ کے لیے کی جائے تو نماز کامل رہے گی. اب اللہ کی نماز ہے، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں،
انہیں کوئی پتہ نہیں پیچھے کون آیا ہے کون نہیں۔ صحابہ کرام بار بار تالیاں بجا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو توجہ دلا رہے ہیں کہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ اس وقت جب صحابہ کرام تالیاں بجا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو توجہ دلا رہے تھے، بخاری کے لفظ ہے کہ حتی اکثرو، یہاں تک کہ یہ آوازیں زیادہ آنے لگ گئیں، اس وقت ان صحابہ کرام کے تصور میں، ان کی توجہ میں خدا تھا یا رسول تھا؟ اس وقت ان کی توجہ خدا کی طرف تھی یا رسول کی طرف تھی؟ تو ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اگر نماز میں مسئلہ آ جائے تو تالیاں نہیں بجاتے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز میں اگر توجہ خدا کی طرف سے ہٹ کر رسول خدا کی طرف ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ فتویٰ کچھ اور لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں۔ صحابہ کا عمل تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز میں جب تک رسول اللہ کا تصور آئے نا، نماز کامل ہوتی نہیں۔ نماز کمال کو تب پہنچتی ہے جب سر اللہ کے حضور ہو اور دل مصطفیٰ کے حضور ہو۔ تو اس وقت صحابہ کی کرام کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق جیسے یاد الہی میں گم تھے، تم گم کیوں نہیں تھے، لہٰذا تمہاری توجہ میری طرف ہو گئی، تمہاری نماز خراب ہو گئی۔ یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ جب نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ نماز پایہ کمال کو پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، اسے کہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ، اس لیے کہ تالیوں کی آواز جو ہے وہ کوئی نہ سنے، إِلَّا الْتَفَتَ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتفت ہوئے ابو بکر صدیق کی طرف اور فرمایا یا ابا بکر ما منعک حین اشرت الیک لم تصلی، جب اے ابو بکر صدیق میں نے تجھے کہہ دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا کہ اپنی جگہ پر رہو، تو کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی جگہ پر نماز کو جاری نہیں رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہینا اشرت الیک لم تصلی، جب میں نے تیری طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اپنی جگہ پہ رہ، پھر تو نے نماز کو جاری نہیں رکھا، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں تو نے نماز کو جاری رکھا؟ تو نماز پڑھاتا رہتا، میں تیرے پیچھے پڑھتا رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اشارہ فرما کر بھی امامت ابو بکر صدیق کی تائید کی، اور بعد میں خاص طور پر اپنے قول مبارک سے بھی تائید کی کہ ابو بکر صدیق تو نے نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ اب جواب ابو بکر صدیق کا بھی سنیے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فقال ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے نبی کے آگے ہو کر نماز پڑھے۔ میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جبین ہو، سر اللہ کی بارگاہ میں ہو اور پاؤں مصطفیٰ کی طرف ہو، اس طرح عبادت اللہ کو منظور نہیں ہوتی۔ میں سجدہ اللہ کو کروں اور پاؤں رسول اللہ کو کروں، اس طرح عبادت نہیں ہوتی۔ اور کائنات کے آگے صدیق اکبر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے آگے ابو بکر صدیق کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز خدا کی تھی، اجازت آپ کی تھی، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت اور جرت نہیں، یہ مقام نہیں، یہ شان نہیں، یہ اوقات نہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو۔ اس وقت یہ بتائیں کہ ذہن بھی، سوچ بھی، عمل بھی ابو بکر صدیق کا بتا رہا ہے کہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔
تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو منع نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق خدا کی عبادت میں تو میری تعظیم کر رہا تھا، یہ تو شرک ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کامل نماز فرمایا، اسی کو مکمل کیا، اسے دہرایا نہیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت میں نبی کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کرو۔ فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے وہ اس کے دل میں تقوی کے اتر جانے کی علامت ہے۔ تو اصل ظاہر باطن کا متقی ہے ہی وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ والوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس گئے چل کر صلح کروانے کے لیے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ امام کو چاہیے، قاضی کو چاہیے، جج کو چاہیے، جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جھگڑا ہے وہاں جا کر موقع دیکھے۔ لیکن آج ہماری عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے، کون دیکھتا ہے موقع، کون سنتا ہے حقائق؟ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ ظلم اس وقت تک رہے گا جب تک یہ قوم نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں آئے گی۔ جب نظام مصطفیٰ ہوگا تو پھر عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور فیصلے اس معیار پہ ہوں گے جس معیار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم